باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا۔ محترم حضرات، یہ اس سلسلہ بیان سے متعلق جو گزشتہ کئی مجلسوں سے چل رہا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن معاملہ اور اچھے برتاؤ کا حکم دیا ہے، اس سلسلے کی یہ آخری آیت ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 حکم دیے تھے، یعنی والدین کے سلسلے میں۔ پہلا حکم یہ دیا تھا کہ ان کو ہوں بھی نہ کہنا، یعنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ کہنا جس سے ان کو تکلیف پہنچے۔ دوسرا حکم یہ دیا تھا کہ ان کو جھڑکنا نہیں اور ڈانٹنا نہیں۔ یہ 2 حکم دیے تھے جو منفی تھے، کہ یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا۔ 2 حکم دیے تھے وہ مثبت تھے۔ ان دونوں میں سے پہلا یہ تھا کہ ان سے نہایت نرمی سے بات کریں، سختی نہ ہو بات کے اندر، درستی نہ ہو لہجے کے اندر۔ جس طرح کسی بڑے سے آدمی بات کرتا ہے لج کر، اس طریقے سے بات کریں، اور ان کے ساتھ ہر معاملے میں اپنے آپ کو ذلیل سمجھ کر، حقیر سمجھ کر معاملہ کرنا۔ آخر میں یہ فرمایا تھا کہ دعا کرتے رہنا ان کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا اور پرورش کیا جبکہ میں چھوٹا بچہ تھا۔ ان 4 چیزوں سے متعلق بیان گزر چکا تھا۔ اسی سلسلے کی یہ آخری آیت ہے، جس میں سعادت مند بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری ذکر فرمائی ہے۔ فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان باتوں کو اور ان چیزوں کو، ان جذبات کو جو تمہارے دلوں میں ہیں۔ وہ دلوں کے ہر ایک کے دل کے جذبات سے واقف ہے اور خوب جانتا ہے۔ زبان پر تو کچھ نہیں آیا، لیکن دل میں جذبہ ہے۔ دل میں کوئی داعی آئے، وہ اللہ خوب جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم سعادت مند ہو، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو وہ اپنی طرف رجوع ہونے والوں کے لیے مغفرت رکھتا ہے اور خوب مغفرت فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سعادت مند بچہ کبھی بتقاضائے بشری اس کے جذبات بھڑکے ہوئے ہوتے ہیں، اور بغیر قصد اور بغیر ارادے کے ماں باپ کی شان میں کوئی کلمہ نازیبہ نکل جاتا ہے، تو ان کو تسلی دی سعادت مند بچوں کو کہ اگر تم سعادت مند ہو، پورے طریقے سے خدمت کرتے ہو، ان کا احترام کرتے ہو، اور ان کے سامنے اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہو، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی پریشانی کے عالم میں یا کسی خاص جذبات میں آ کر خیال نہیں رہتا بچے کو کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں، ماں سے، باپ سے، یا کسی اور سے، اور ایسی صورت میں کوئی نازیبہ کلمہ اس کی زبان سے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم توبہ کر لینا، اگر ایسا نازیبہ کلمہ نکل جائے تو تم توبہ کر لینا، ہم تمہاری توبہ کو قبول کریں گے اور تمہیں معاف کر دیں گے۔ یہاں پر بیان ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے والدین سے متعلق احکام کا، اور جیسا کہ میں نے شروع میں ہی عرض کر دیا تھا کہ یہ 2 رکوع بہت سے ایسے مسائل اور ایسے احکام پر مشتمل ہیں کہ جن میں معاشرت کے احکام بھی ہیں، اخلاق کے احکام بھی ہیں، اور بہت سے ہیں۔
اس لیے اب دوسرا موضوع اللہ نے شروع فرمایا فوراً اس کے بعد کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ ایک حکم یہ دیا کہ ہم نے ابھی تو تمہیں بتا دیا کہ والدین کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، اب دوسری طرف آؤ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اپنے رشتہ داروں کو اپنا حق، ان کا حق دو، جو ان کا حق تمہارے اوپر ہے لازم ہے وہ تم ان کو دو۔ اور کس کو دو؟ مسکینوں کو اور غریبوں کو اور مسافروں کو، ان کو ان کا حق دیتے رہو۔ رشتہ داروں کے حقوق کے سلسلے میں کافی عرصہ پہلے میں بہت کچھ عرض کر چکا ہوں، ایک دوسری آیت کے ماتحت یہاں پر صرف مختصراً کچھ باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ رشتہ دار تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک رشتہ دار ہے ددھیالی، یعنی باپ کی طرف سے، جن کے اندر دادا بھی داخل ہے اور دادی بھی داخل ہے، اور اسی طریقے سے چچا داخل ہے، پھوپھی داخل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ باپ کی طرف سے جو رشتہ داری ہے اس کو ددھیالی رشتہ داری کہتے ہیں۔ دوسری رشتہ داری ہے ننیالی، ماں کی طرف سے، اور یہ بھی آپ سب حضرات خوب جانتے ہیں کہ نانا ہے، نانی ہے، وہ ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، یہ سب ماں کی طرف سے رشتہ دار ہیں۔ تیسری رشتہ داری ہے سسرالی، اور یہ بھی آپ خوب جانتے ہیں کہ زوجہ کے جو رشتہ دار ہیں وہ اس شوہر کے رشتہ دار ہو جاتے ہیں۔ نکاح کے بعد جو بیوی کے رشتہ دار ہیں وہ شوہر کے بھی بن جاتے ہیں، جس طرح بیوی کے لیے شوہر کے رشتہ دار ہو جاتے ہیں۔ یہ سسرالی رشتہ دار ہے۔ اس آیت میں تو نہیں، البتہ دوسرے مقامات پر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں ان تینوں قسم کی رشتہ داریوں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے، اور آپ نے خود عمل کر کے دکھایا ہے۔ چنانچہ آپ کے ددھیالی رشتہ دار بھی تھے، دادا تو مر چکے تھے جبکہ آپ کی عمر مبارک 10 سال کی تھی، البتہ چچا وغیرہ زندہ تھے، پھوپھیاں زندہ تھیں۔ چچاؤں میں سے جو 10 چچا تھے آپ کے، ان میں سے 4 اسلام لائے، باقی کوئی اسلام نہیں لایا۔ پھوپھیاں بھی آپ کی کافی تعداد میں تھیں، ان کے ساتھ آپ نے حد الامکان اچھا برتاؤ کیا۔ اگر کسی کو کچھ مالی ضرورت پیش آ گئی تو آپ نے دریغ نہیں کیا، کسی اور طرح کی مدد کی ضرورت پیش آ گئی تو آپ نے مدد بہم پہنچائی۔ اسی طرح آپ کے ننیالی رشتہ دار بھی تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ قبیلہ بنو زہرہ کی تھی، جو قریش کا ہی قبیلہ تھا ایک۔ بنو زہرہ کے جو حضرات تھے وہ آپ کے ماموں بنتے تھے، آپ ان کا بڑا احترام کرتے تھے، ماموں کا بہت احترام کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کا بھی معمول یہی تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے، اور ان کی کسی بات کو رد نہیں کرتے۔ سسرالی رشتہ دار آپ کے وہ بھی کافی تھے، کیونکہ آپ کی 11 بیویاں ہوں،
جن میں سب سے پہلی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ اپنے اس تعلق کا بڑا لحاظ رکھتے تھے جو حضرت خدیجہ سے تھا۔ ان کی وفات ہو چکی تھی ہجرت سے پہلے حضرت خدیجہ کی، لیکن ان کی ایک بہن تھی جن کا نام تھا حالہ۔ ہجرت کے بعد وہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئی۔ آپ نے دروازے سے آواز سن لی اور پہچان لی، خوشی کے مارے کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ اللہ خدا کرے یہ حالہ ہو۔ حالہ نام تھا ان کا، خدا کرے یہ حالہ۔ اور آپ کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کچھ بکری وغیرہ ذبح فرماتے گھر میں تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے۔ تو آپ نے خود عمل کر کے دکھایا۔ زبانی طور پر بھی آپ نے ان چیزوں کو بیان فرمایا جن کو علماء کرام نے جمع کر دیا ہے۔ میں اسی کو ذرا تھوڑا تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کروں گا تاکہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے ان حقوق کے ادا کرنے کی۔ پہلی قسم جو میں نے بتائی ددھیالی رشتہ داروں، ان کا بڑا حق ہے دوسرے رشتہ داروں کے مقابلے میں۔ ددھیالی رشتہ داروں کا حق بڑا ہے، ننیالی رشتہ داروں کے مقابلے میں بھی اور سسرالی رشتہ داروں کے مقابلے میں۔ ان کا حق کیا ہے حضرت ددھیالی رشتہ داروں کا؟ ذرا اسے تھوڑا سا سن لیجیے۔ ان میں بھی دو قسمیں ہیں ددھیالی رشتہ داروں۔ ایک قسم تو وہ ہے کہ جن سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام، ایک قسم تو وہ ہے، انہیں کہتے ہیں ہمارے اس میں حدیث کی زبان میں ذو رحم محرم، وہ محرم ہے اور رشتہ داری ہے ددھیالی۔ ایک قسم تو یہ اس قسم کے اندر چچا بھی داخل ہے اور دادا بھی داخل ہے، اوپر تک چلے جائیے، دادی بھی داخل ہے، پھوپھی بھی داخل ہے۔ یہ وہ ددھیالی رشتہ دار ہیں کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جن سے نکاح کرنا حرام نہیں لیکن ہے رشتہ دار، ددھیالی رشتہ دار، جیسے چچا زاد بہن، چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بہن، پھوپھی زاد بھائی، اور اسی طریقے سے چلے جائیے۔ جو پہلی قسم ہے ددھیالی رشتہ داروں میں، یعنی وہ ددھیالی رشتہ دار کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان کا حق زیادہ ہے دوسروں کے مقابلے میں۔ وہ حق یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی اپاہج ہو، خدا نہ کرے، اندھا ہو، لولا ہو، لنگڑا ہو، معذور ہو اور وہ کمانے پر قادر نہ ہو، یا وہ عورت ہو، ایسی عورت جو کمانے پر قادر نہیں، تو اس کا تمام خرچہ، ایسے لوگوں کا تمام خرچہ آئے گا، تمام کھانے پینے کا خرچہ، ہر ایک خرچہ نہیں، کھانے پینے کا خرچہ اس شخص پر آئے گا اور اس کے مثل جتنے رشتہ دار ہوں گے ان پر آئے گا۔ فرض کیجیے کہ پھوپھی ہے کسی کی اور بھتیجے ہیں اس کے 6، اور وہ پھوپھی اس حال میں ہے کہ بالکل معذور ہے، کما نہیں سکتا، تو ان 6 بھتیجوں کے اوپر برابر اس کا خرچہ ہے۔ یہ ایک مثال دی ہے، اس سے آپ دوسرے مسائل بھی سمجھ لیں گے۔ تو سب سے بڑا حق ان کا ہے، یہ تو مالی اعانت سے متعلق ہے، مالی طور پر ان کی مدد کرنا، اور اگر دوسرے جو جن سے نکاح کرنا حرام نہیں ایسے رشتہ دار ہیں تو بوقت ضرورت، بقدر ضرورت ان کی بھی مالی مدد کرنا چاہیے۔ یہ تو مالی مدد سے متعلق تھا۔
ورنہ ان تمام ددیالی رشتہ داروں کا یہ حق ہے کہ اگر یہ خدا نہ کرے کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو اس مصیبت سے چھٹکارا دلانا یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر. جتنی بھی ہمت ہے، جتنی طاقت ہے اور جتنے بھی اپنا اثر و رسوخ ہے اس کے مطابق ان کو چھٹکارا دلانا یہ حق ہوگا اس کا. اگر وہ کسی غم میں مبتلا ہو جائیں تو تعزیت کرنا ہو، صبر اور تسلی کے لیے جانا چاہیے. اور اچھا تو یہ ہے کہ جنازے میں شریک ہو جائے، اور اگر بیمار ہے تو عیادت کرنے کے لیے جائے. اسی طریقے سے اگر ان کو مسرت پیش آتی ہے، کوئی خوشی کا موقع ہے، تو اس موقع پر ان کے ساتھ خوشی میں جائز حد تک شریک ہو اور ان کو مبارکباد دیں. یہ وہ حقوق ہیں کہ جن میں مال خرچ نہیں ہوتا، لیکن اس سے تعلقات کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے. یہ تعلقات جو زیادہ اچھے طریقے سے نبھاتا ہے اس کے سلسلے میں حدیث شریف میں 2 بشارتیں آئیں، 2 خوشخبریاں آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی یہ خواہش ہو اور اس بات کو پسند کرے تو اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائے، نمبر 1، اور اس کے مرنے کے بعد اس کی نیک نامی رہے. یہ 2 باتیں اگر کسی کو پسند ہیں تو فرمایا کہ اس کا واحد نسخہ یہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا رہے. کون نہیں چاہے گا حضرت اس دنیا میں کہ اس کے رزق میں فراخی ہو، اس کی روزی کشادگی سے ملے؟ کون پسند نہیں کرے گا اس بات کو کہ مرنے کے بعد لوگ اس کا نام اچھے طریقے سے لیں اور اس کو یاد کرتے ہیں؟ اسی کو نیک نامی کہتے ہیں. نیک نامی جو ہے حضرت مرنے کے بعد، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ معمولی چیز نہیں. جس طریقے سے بدنامی اللہ کا ایک عذاب ہے، مرنے کے بعد بدنامی یہ اللہ کا عذاب ہے، اسی طریقے سے مرنے کے بعد نیک نامی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. قرآن کریم میں بہت سے انبیاء کرام کا ذکر آیا اور ان کے ذکر کے بعد یہ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. حضرت نوح علیہ السلام کے سلسلے میں بھی ہے، حضرت ابراہیم کے سلسلے میں بھی ہے، حضرت موسیٰ اور ہارون کے سلسلے میں بھی ہے، حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں بھی ہے، حضرت لوط کے سلسلے میں بھی ہے. ان کے نام تو اس وقت یاد آ گئے مجھے. ان سب کے اندر اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. بعد میں آنے والوں میں ہم نے ان کی نیک نامی چھوڑ دی، یعنی بعد میں آنے والے ان کو ذکر خیر کے ساتھ یاد کرتے رہیں گے. انبیاء کرام کے لیے اللہ نے یہ وصف رکھا ہے کہ ان کا بڑے بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ نام لیا جاتا ہے. آج تک یہی سلسلہ چل رہا ہے. یہ نیک نامی اللہ تعالیٰ اس امت کے بندوں کو بھی دیتا ہے، جس کا طریقہ یہ بتایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر نیک نامی چاہتے ہو اپنے موت کے بعد تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہو، صلہ رحمی کرتے رہو، حسن سلوک کرتے رہو اور ان کے حقوق ادا کرتے رہو. یہ بہترین طریقہ آپ نے بتا دیا. ہے تو ایک کام لیکن 2 فائدے اس سے نقد حاصل ہوں گے. آخرت میں جو کچھ ملے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے. پہلا فائدہ تو یہ حاصل ہوگا جو اس کی اپنی زندگی میں حاصل ہوگا کہ رزق میں وسعت اور برکت ہو جائے گی، خوب کشادگی ہو جائے گی رزق میں. میری نظر میں ایسے بزرگ موجود ہیں کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے اور ان کے حقوق ادا کرتے رہتے تھے. ایسے ہی نہیں بلکہ معلوم کرتے رہتے تھے بھائی فلاں کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے، فلاں کو اپنے رشتہ داروں میں فلاں کو ضرورت تو کچھ نہیں ہے، اگر معلوم ہو گیا کچھ ضرورت ہے بس فوراً مدد کر دی.
ان کو میں نے بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتے دیکھا ہے، حالانکہ دنیا میں کوئی وسیلہ خاص نہ تھا، روزی کمانے کا کوئی خاص ذریعہ نہ تھا، لیکن بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتے دیکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حقوق ادا کرتے تھے۔ ایک بہترین نسخہ ہے حضرت، ہم چاروں طرف مارے مارے پھرتے ہیں وسعت رزق کے لیے اور روزی کی کشادگی کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اچھا نسخہ بتا دیا۔ یہ تو دنیا میں نقد حاصل ہو جائے گا اسے، اور مرنے کے بعد نیک نامی ہوگی۔ یہ تو صرف حدیث میں 2 باتیں آئیں، ورنہ حقیقت یہ کہ ایسے شخص کے لیے رشتہ دار دعا کرتے ہیں، دنیا کی بھلائی کی بھی اور آخرت کی بھلائی کی بھی دعا کرتے ہیں، اور اس کو ہر قسم کی مصیبت سے بچنے اور محفوظ رہنے کی دعا کرتے ہیں۔ اور حقیقتاً ان کو خوشی ہوتی ہے جب ایسے شخص کو خوشی حاصل ہو تو ان کو بھی خوشی حاصل ہوتی ہے، ایسے شخص کو اگر غم پہنچے تو ان کو بھی غم پہنچتا ہے، کوئی ظاہر داری کے طریقے پر نہیں بلکہ حقیقت کے طریقے پر۔ تو یہ ہے حسن سلوک رشتہ داروں کے ساتھ اور ان کے حقوق کی ادائیگی۔ آت ذی القربی حقہ، رہ گئے دوسری قسم کے رشتہ دار، یعنی جیسے ننہیالی ہیں یا سسرالی ہیں۔ شریعت کی جانب سے ان کا تو کوئی مالی حق واجب نہیں ہے ہمارے اوپر، ویسے اپنے طور پر اگر بطور احسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ دے دے تو ثواب ملے گا، بہت بڑا ثواب ملے گا۔ مالی اعانت اور مالی حق جو ہے وہ صرف ان کا ہے، ددیال والوں کا، وہ بھی اس صورت میں کہ جب وہ اپاہج ہو، معذور ہو۔ ننہیالی رشتہ داروں کا احترام تو ہے، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا احترام فرماتے تھے، لیکن کسی قسم کی مالی اعانت ضروری نہیں ہے، لازم نہیں، ورنہ اتنا تو ہم سب جانتے ہیں کہ انسانی ہمدردی کے اعتبار سے اگر ان میں سے کوئی مالی اعانت کا محتاج ہو تو کوئی شریف انسان اس سے دریغ نہیں کرے گا، وہ کر دے گا، اس کو اجر و ثواب بہت ملے گا۔ شریعت نے لازم نہیں کیا، اس لیے کہ خود اس کے ددیالی رشتہ دار موجود ہیں، وہ کریں گے۔ جیسے وہ ہمارا ننہیالی رشتہ دار ہے ایسے ہی اس کے ددیالی رشتہ دار بھی۔ اسی طریقے سے تیسری قسم ہے حضرت سسرالی رشتہ داروں کی۔ سسرالی رشتہ داروں کا بھی ادب و احترام ہے، اور ان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ان کا کوئی مالی حق ضروری اور لازم نہیں، وہ ان کی اپنی اولاد پر ہے اور اپنے بہن بھائیوں پر ہے اور اپنے دوسرے لوگوں پر ہے۔ البتہ ہمارے اوپر یعنی داماد کے اوپر ادب و احترام، عزت افزائی، اور ان کے ساتھ وہی معاملہ کہ اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائیں تو پوری تدبیر کریں اس سے نکال لیں، اور اگر کسی غم میں مبتلا ہو جائیں تو پورے طریقے سے صبر و تسلی کا سامان وہاں پہنچائیں، اور اگر خوشی ان کو حاصل ہو تو خود بھی اس میں شریک ہو جائیں۔ یہ حقوق ان کے بھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک حق اور بھی ہے، اور وہ ہمارے علماء نے لکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ایسا ہی ثابت ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو سسر ہوتا ہے وہ باپ کے درجے میں ہوتا ہے داماد کے لیے، اور باپ کے درجے میں ہوتا ہے عورت کے لیے اور بیوی کے لیے۔ جتنا احترام اور جتنا ادب باپ کا ہے، اسی کے قریب قریب ادب ہے سسر کا، اور اسی طرح ساس ہے کہ ساس جو ہے وہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے لیکن حقیقی ماں سے نیچے، ماں کے درجے میں ہوتی ہے ادب و احترام کے اعتبار سے، شوہر کے لیے بھی اور بیوی کے لیے۔ ساس جو ہے وہ ماں کے درجے میں ہے، جس کی بڑی درگت بنا رکھی ہے ہم نے، اس کی تو بڑی بری گت بنائی ہے، وہ ہے اصل میں ماں کے درجے میں، یعنی ادب و احترام کے اعتبار سے اور غمخواری کے اعتبار سے، ہمدردی کے اعتبار سے۔ اسی طریقے سے درجہ بدرجہ دوسرے رشتہ دار ہیں۔
جو بیوی کے رشتہ دار ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے جو میں نے ابھی عرض کیا. تو فرمایا وآت ذی القربى حقہ، رشتہ داروں کا حق ادا کر دو، جو ان کا حق ہے جس کی تفصیل تھوڑی سی میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے. اور حق ادا کرو مسکین کا، اور حق ادا کرو مسافر اور ابن السبیل کا. مسکین آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ مسکین کہا جاتا ہے فقیر کو، یعنی جس کے پاس گزارے کے لیے کچھ نہ ہو، یا ہو تو بہت کم ہو. مسکین اس کو کہتے ہیں. اور مسافر کو بھی آپ جانتے ہیں. میں نے کسی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ شریعت اسلامیہ نے اور قرآن کریم نے مساکین کو اور یتیموں کو ادھر ادھر مارے پھرنے کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ ان تمام کی جو نادار قسم کے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری پوری قوم پر ڈالی. یہ نہیں کہ بس وہ جائیں اور حکومت سے وظیفہ لے لیں، پوری قوم پر ڈالی، پوری امت پر ڈالی. اس طریقے سے زیر باری بھی نہ ہوگی کسی ایک کے اوپر، اور اس طریقے سے ان مسکینوں اور یتیموں کو عزت و احترام ملے گا اور خودداری ان کے اندر پیدا ہوگی. ان کو سوال کرنے کے لیے اور بھیک مانگنے کے لیے نہیں بنایا جاتا، بلکہ ان کو تو پرورش کے لیے بنایا ہے، اور وہ پرورش قوم کے افراد کریں گے اور ان کے رشتہ دار کریں گے.